فوائد و فضائل حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین کی روشنی میں صبر کے کیا ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گلوں کا رنگ ستاروں کا نور آپ سے ہے، عالم وجود امکا حضور آپ سے ہے، اور ہر لمحہ ہر آن میرے ہونٹوں پر ہے درود و سلام، ہر لمحہ ہر آن میرے ہونٹوں پر ہے درود و سلام، خیال آپ سے میرا شعور آپ سے ہے، خیال آپ سے میرا شعور آپ سے ہے۔ ماشاءاللہ آپ بہت خوبصورت انداز میں صبر کی اہمیت کو واضح کر رہی تھیں۔ آپ نے مجھ سے سوال کیا کہ صبر کے فوائد اور فضیلت کیا ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید و فرقان حمید میں سب سے پہلے خود ارشاد فرماتا ہے، سورہ کہف کی آیت نمبر 18 ہے، وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ، اور آپ اپنے آپ کو ان لوگوں کے اندر یا ان لوگوں کے ساتھ بند رکھیے جو صبح و شام رب کی رضا طلب کرتے اور اسے پکارتے ہیں۔ پھر ایک اور مقام پر اللہ رب العزت قرآن مجید میں سورہ آل عمران آیت نمبر 200 میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، اے ایمان والو صبر کرو، ثابت قدم رہو، اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ سب سے پہلے رب تبارک و تعالی اس کلام باری میں، اس قرآن مجید میں جو اس نے خود اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب اطہر پر نازل فرمایا اور ہمارے لیے قیامت تک ہدایت و رہنمائی کا ذریعہ بنایا، اس میں صبر کا حکم دے رہا ہے۔ پھر ہم جب آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت طیبہ کا مظاہرہ دیکھتے ہیں، ہم ان کو پڑھتے ہیں، سیرت طیبہ کو پڑھتے ہیں، تو آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام ہمیں قرآن کے ذریعے صبر کے فوائد بتا رہے ہیں، اس انداز میں کہ اللہ فرماتا ہے ان اللہ مع الصابرین۔ آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے کیا فرمایا کہ ان اللہ مع الصابرین، رب نے فرمایا ہے کہ جو شخص صبر کرتا ہے میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں۔ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ سب سے پہلا فائدہ ہمیں مل رہا ہے۔ پھر اس کے بعد سورہ بقرہ کی آیت نمبر 45، واللہ یحب الصابرین، کہ اللہ صبر کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے، ہمیں دوسرا فائدہ مل رہا ہے۔ پھر آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام قرآن کھولتے ہیں، پھر ہمیں بتا رہے ہیں سورہ یوسف کی آیت نمبر 28 ہے کہ جس میں یہ کہا جا رہا ہے انہ من یتقی ویصبر فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین، اور اللہ رب العزت صبر کرنے والوں کے اجر و ثواب کو، نیک اعمال کو ضائع نہیں کرتا۔ پھر اس کے بعد دوبارہ فرمایا جا رہا ہے، سورہ زمر کی آیت نمبر 10 ہے، انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، کہ جب کوئی شخص صبر کرتا ہے تو اس کے صبر کا بدلہ اسے بغیر حساب و کتاب عطا کیا جائے گا۔ اور پھر خود آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام ہمیں صبر کے بارے میں کیا فرما رہے ہیں کہ جب کوئی شخص صبر کرتا ہے اور صبر کرنے کے بعد جب وہ مزید صبر کے بعد تحمل کرتا ہے، رب کو پکارتا ہے، تو رب تبارک و تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک محل تعمیر کر دیتا ہے اور اس کا نام بیت الحمد رکھا جاتا ہے۔ ترمذی شریف کی حدیث مبارکہ ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صبر مصیبت کے شروع میں کیا جائے کیونکہ اصل صبر وہی ہے، آخر میں تو سب کو صبر آ جاتا ہے۔ ترمذی شریف کی ایک اور حدیث مبارکہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کثرت ثواب کا تعلق مصائب کی سختی سے ہے۔ جو شخص جتنا صبر کرتا ہے، جتنی مشکلات برداشت کرتا ہے، اللہ رب العزت اسے اتنا پسند فرماتا ہے، پھر وہ شخص رب کی رضا میں راضی اور اللہ اس سے راضی ہو جاتا ہے۔ ترمذی شریف کی ایک اور حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ مومن عورت کے اور مومن مرد کے مال، جسم اور اس کی اولاد پر صبر کے لیے آزمائشیں نازل کی جاتی ہیں، مصیبتیں ڈالی جاتی ہیں، یہاں تک کہ وہ اتنا صبر کرتا ہے کہ وہ گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے اور اللہ سے ملاقات کے لیے حاضر ہوتا ہے۔ اور ابن ماجہ کی حدیث حضرت ابی ابن امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ جب کوئی شخص صبر کرتا ہے اور صبر کے بعد مجھ سے ثواب طلب کرتا ہے تو میں اس کے لیے جنت میں داخلے سے کم
کسی ثواب کو پسند ہی نہیں فرماتا. سبحان تو اللہ، گویا سبحان صبر اللہ، ایک ماشاء اللہ. ایسی سواری جو انسان کو کبھی گرنے نہیں دیتی، کیونکہ سبحان جو صبر کرتا ہے رب اس کے ساتھ ہوتا ہے. اور اللہ ہم سب کو ایسا صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم تمام کے ساتھ ہمارا رب ہو. آمین. سبحان اللہ.